السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة۔ محترم سامعین، حاضرین جمعہ، ہر قسم کی عظمت و کبریائی، بڑائی اور بزرگی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور دیبا ہے۔ جس رب ذوالجلال نے ہم بنی نوع انسان کو اس روئے زمین پر پیدا کیا اور ایسے ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ اپنے بے شمار انعام و اکرام کا ہمارے اوپر احسان کیا۔ بعدہ بے انتہا درود و سلام نازل ہو امام الانبیاء سید المرسلین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ضلالت و گمراہی کے راستے سے نکال کر ہمیں صراط مستقیم کا سیدھا اور سچا راستہ بتلایا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم سامعین، آپ کے سامنے قرآن حکیم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 269 کی تلاوت کی گئی۔ رب ذوالجلال کی ارشاد فرماتا ہے، اللہ رب العالمین کی مرضی ہے، اللہ رب العالمین کی چاہت ہے، وہ جس کو چاہتا ہے حکمت و دانائی سے نوازتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے قرآن و حدیث کے علم سے نوازتا ہے۔ اور سن لو، جس کو رب ذوالجلال نے حکمت و دانائی عطا کر دی، جس کو رب ذوالجلال نے قرآن و سنت کا علم عطا کر دیا، اسے رب ذوالجلال نے بہت زیادہ بھلائیاں عطا کر دی۔ معلوم کیا ہوا؟ یہ رب العالمین کا احسان ہے، یہ رب العالمین کا کرم ہے، یہ رب العالمین کا فضل ہے
ان لوگوں پر جن کو رب العالمین علم دین سے نوازتا ہے، جن کو رب العالمین قرآن و حدیث کا علم عطا کرتا ہے، جن کو رب العالمین حکمت و دانائی عطا کرتا ہے، جن کو رب العالمین قرآن و سنت کے پیغامات کو بنی نوع انسانیت تک پہنچانے کا ذریعہ بناتا ہے۔ یہ رب العالمین کا کرم ہے ان لوگوں پر، یہ رب العالمین کا احسان ہے ان لوگوں پر۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے آگے وما یذکر الا اولو الالباب، اور سن لو ان آیتوں سے، ان حکمت و دانائی کی باتوں سے، ان قرآن و حدیث کی باتوں سے نصیحت وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں جو عقل والے ہیں، جو سمجھنے والے ہیں، جن کو رب ذوالجلال نے عقل سلیم سے نوازا ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے تعمیری کام کے لیے لگایا ہے اور تخریب کاری سے رب ذوالجلال نے بچایا ہے۔ آگے مزید اللہ رب العالمین سورۃ المجادلہ آیت نمبر 58 کے اندر ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ رب العالمین، اللہ رب ذوالجلال ان لوگوں کے مقامات کو بلند کرتا ہے، اللہ رب العالمین ان کو رفع درجات عطا فرماتا ہے، جو لوگ ایمان لائے تم میں سے، والذین اوتوا العلم، اور وہ لوگ جن کو علم عطا کیا گیا، اور فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، اے لوگو جو تم اس دنیا کے اندر کر رہے ہو، جو کارستانیاں تمہاری ہیں، جو کرتوت تمہارے ہیں، جو اعمال تمہارے ہیں، رب العالمین اس سے باخبر ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے سورۃ الزمر آیت نمبر 9 کے اندر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی کہہ دیجئے، اے نبی ارشاد فرما دیجئے، اے نبی اعلان کر دیجئے، کیا وہ لوگ جن کو رب ذوالجلال علم دین سے نوازتا ہے، جن کو رب ذوالجلال قرآن و حدیث کا علم عطا فرماتا ہے، جن کو رب ذوالجلال عالم بناتا ہے، جن کو رب ذوالجلال جاننے والا بناتا ہے، وہ اور جن کو رب العالمین علم سے کوڑا کر دیتا ہے، جو نہیں جانتے ہیں، جو جانتے ہیں، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب، یقیناً ان آیتوں سے نصیحت وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں جن کو اللہ رب ذوالجلال نے عقل سلیم سے نوازا ہے۔ قرآن حکیم کی ان 3 آیتوں سے، 3 آیتوں کے اندر آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رب ذوالجلال کے نزدیک، رب ذوالجلال کے دربار میں سب سے زیادہ بعزت، سب سے زیادہ اللہ کے فضل کو پانے والا، سب سے زیادہ رفع درجات والا، سب سے زیادہ عقل والا وہی ہے جن کو رب ذوالجلال نے قرآن و حدیث کے علم سے نوازا ہے، جن کو رب ذوالجلال نے قرآن و حدیث کا علم عطا فرمایا ہے۔ قرآن و حدیث کے علم کے تعلق سے رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے آگے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یقیناً رب ذوالجلال سے ڈرنے والے وہی لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے بندوں میں جاننے والے ہیں، جو اللہ کے بندوں میں علماء ہیں، جو دنیا کے اندر تعمیری کام کرنے والے ہیں، جو دنیا کے اندر لوگوں کو حکمت و دانائی کی باتیں بتانے والے ہیں۔ ان اللہ عزیز غفور، اے لوگو سن لو اللہ تبارک و تعالی غالب ہے اور بخشنے والا ہے۔ محترم سامعین، قرآن کی ان آیتوں سے پتہ لگتا ہے مقام اسی کا بلند ہوگا، اللہ رب العالمین کے نزدیک اونچے درجات والا وہی ہوگا جن کو حکمت و دانائی اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ آیت نمبر 151 میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ کہا کہ رب ذوالجلال نے جس طریقے سے تمہارے درمیان ایک رسول بھیجا ہے، اس رسول کا کام کیا ہے؟ وہ رسول تم تک ہماری آیتوں کو
پڑھ کر کے سناتا ہے تم پر ہماری آیتوں کی، تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں پاک و صاف کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم عطا کرتا ہے، اور فرمایا وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور تم کو وہ باتیں رسول بتلاتا ہے جن کو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ علم کی بڑی فضیلت ہے، یہی وہ علم ہے، یہی وہ علم ہے جب اس علم کو رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فرشتوں نے اعتراض کیا، اے رب ذوالجلال تو ایسی ذات کو، ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے جو مخلوق پیدا ہونے کے بعد دنیا کے اندر جا کر کے فتنہ اور فساد مچائے گی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا تمام چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دے دیا، اور اس کے بعد کہا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ مَا هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فرمایا ان چیزوں کے نام تم بتلا دو، اگر تم اپنے قول میں سچے ہو۔ فرشتے نہ بچا سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرنے لگے اور اللہ رب العالمین سے کہنے لگے اے رب العالمین جو تو جانتا ہے ہم نہیں جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا۔ اسی علم کے بدولت فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا۔ یہ دنیا ایک دور میں زمانے جاہلیت کے نام سے مشہور تھی، جب امام الانبیاء سید المرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا اقرا بسم ربک الذی خلق کے ذریعہ، تو دنیا کو یہ پیغام دے دیا گیا کہ اب علم کا دورہ آ گیا ہے، جاہلیت کا زمانہ ختم ہو گیا ہے۔ اور اسی دور سے دنیا نے ترقی، چاہے وہ سائنس کے میدان میں ہو چاہے وہ ٹیکنالوجی کے میدان میں ہو، ترقی کی ہے۔ اور اگر آپ اٹھا کر کے کتابوں کو دیکھیں گے تو جتنی بھی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں یہ سب عرب حکیموں کے، عرب کے حکمہ کے ایجاد کردہ چیزیں تھیں، ان کی کتابوں کا ترجمہ انگلش زبان میں کیا گیا۔ معلوم کیا ہوا، یہ دنیا حکمت و دانائی کے مقامات پر پہنچ گئی۔ جب اقرا کا نزول ہوا، وہ عرب کے لوگ جو بات بات پر جھگڑتے تھے، ان کے درمیان جنگیں جاری رہتی تھیں، آپس میں دشمنیاں رہتی تھیں، راستے میں چلتے ہوئے قبیلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ ترہور کر دیا کرتے تھے۔ لیکن جب قرآن کا نزول ہوا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، تو دنیا نے دیکھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے تقریباً 20 سالوں کے اندر یہ پوری دنیا پر یا آدھی دنیا پر حکومت کرنے لگی۔ یہ صرف قرآن و حدیث کا علم تھا۔ قرآن و حدیث کو جب تک مسلمانوں نے لازم پکڑے رہا، مسلمان گھرانوں میں قرآن و حدیث کی دانائی کی باتیں ہوتی رہی، قرآن و حدیث پر عمل ہوتا رہا، دنیا ان کے سامنے سرنگوں رہی۔ لیکن جب مسلمانوں نے قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا، دنیا کے دیگر جھمیلوں میں پڑ گئے، دنیا داری میں پڑ گئے، تو دنیا ان پر بھوکے بھیڑیوں کی طرح ٹوٹ پڑی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ یہ اپنا فضل گنا رہا ہے رب العالمین، کہا وہی رب ذوالجلال ہے جس نے تمہارے درمیان، تم امیوں کے درمیان، تم ان پڑھوں کے درمیان ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے تھا۔ ان امیوں کے درمیان، ان ان پڑھوں کے درمیان اس رب ذوالجلال نے ایک رسول بھیجا جو انہی امیوں میں سے تھا، انہی انسانوں میں سے تھا، انہی عرب والوں میں سے تھا۔ اس کا کام کیا تھا؟
یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول ان کے اوپر اللہ رب العالمین کی آیتوں کو پڑھ کر کے سناتا تھا اور ان کا تزکیہ کرتا تھا اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا تھا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے پوری انسانیت کھلی ہوئی گمراہی میں تھی، ضلالت میں تھی۔ یہ رب ذوالجلال کا پیغام ہے تمام لوگوں پر کہ حکمت و دانائی، علم کا بول بالا دنیا کے اندر اسی وقت ہوا جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ اور ہو کیوں نہ وہ رب ذوالجلال جو پیدا کرنے والا ہے، وہ رب ذوالجلال جو مارنے والا ہے، وہ رب ذوالجلال جو زندہ کرنے والا ہے، وہ رب ذوالجلال جس کو چاہے مالدار بنا دے، جس کو چاہے فقیر بنا دے، جس کو چاہے بادشاہ بنا دے، جس کو چاہے مال و دولت سے نواز دے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، وہ رب ذوالجلال جب اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، دنیا کی تمام تدبیریں، دنیا کی تمام حکومتیں رب ذوالجلال کے حکم سے ہیں، جب زمین کا ایک پتا رب ذوالجلال کے حکم سے ہل نہیں سکتا ہے، تو وہ رب العالمین جاننے والا ہے، وہ رب العالمین اس بات کو جانتا ہے کہ اپنے بندوں کو کون سا پیغام دے، کیا پیغام دے جو قیامت تک ان کے لیے راہ ہدایت کا ذریعہ ہو۔ جس نے پیدا کیا اسی نے زندگی گزارنے کے لیے قرآن کو نازل کیا ہے، اسی لیے اس سے افضل بات کیا ہو سکتی ہے۔ ذرا قرآن کی باتوں، قرآن کے مطابق زندگی گزار کر دیکھو، وہ کون سے زندگی کے راز ہیں، وہ کون سی زندگی کی تمام کڑیاں ہیں جن کا ذکر قرآن حکیم کے اندر موجود نہ ہو۔ جبکہ اس قرآن کو نازل کرنے کے بعد اس رب ذوالجلال نے اس کی تشریح کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، جنہوں نے دنیا کو قرآن پڑھ کر کے بتلایا اور اس کی تشریح بھی کی۔ لیکن آج اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، اپنے آپ کو مومن کہنے والا، اپنے آپ کو اللہ والا کہنے والا قرآن سے کوسوں دور ہے۔ وہ نماز میں پڑھتا تو ہے الحمدللہ رب العالمین، وہ نماز میں تو پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن نہیں جانتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب کیا ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہے اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب کیا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے اللہم اغفر لی کا مطلب کیا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں قرآن کو جو پڑھ کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتلایا اور اعلان کیا رب زدنی علما، رب زدنی علما، اس کو اس کا مطلب بھی نہیں معلوم ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں اور کفر، نفاق ہمارے دلوں میں بھرا پڑا ہے؟ آپ ذرا انہی لوگوں پر نظر ڈالیے جو رمضان میں نماز میں حاضر ہوتے تھے یا ہفتے میں جمعہ میں حاضر ہوتے تھے، سب سے بڑے خرافاتی وہی ہیں، ساری خرافاتیں ان کی رمضان ہی میں یا جمعہ کے دن نکلتی ہیں۔ ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کر تو دیکھو، کہتے ہو ہم مسلمان ہیں اور رب العالمین کو دھوکہ دے رہے ہو۔ وہ رب ذوالجلال کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ کیا نماز کو قائم کرتے؟ صرف رمضان میں پڑھ لیا، جمعہ کے دن پڑھ لیا، کافی ہو گیا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے۔ تم کو تو بولنے کا حق ہی نہیں ہے، تم تو رب ذوالجلال کو دھوکہ دینے والے ہو۔ وہ رب ذوالجلال جس نے پیدا کیا ہے مسلمان گھرانے میں، عید کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین کے ساتھ دھوکہ کرنے والے بن گئے ہو۔ وہ رب ذوالجلال کبھی بھی
اپنے ساتھ دھوکہ کرنے والوں کو معاف نہیں کر سکتا ہے، اپنے ساتھ غداری کرنے والوں کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا ہے۔ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ لیکن معاملہ کیا ہے؟ عید کی نماز ہم نے پڑھ لی اور رب العالمین کو دھوکہ دے دیا، زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا۔ دھوکے باز کسے کہتے ہیں؟ جو کسی بات کو مانے، کسی بات کا اقرار کرے اور اس کے مطابق عمل نہ کرے۔ کسی سے آپ کوئی چیز مانگے، آپ کو وہ مکمل یقین دلا دے کہ فلاں وقت میں آپ کو دے دوں گا، آپ کو سخت ضرورت ہے اور وہ نہ آئے، نہ دے، چلا جائے، وہ دھوکے باز ہے، دھوکے باز ہے۔ تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو، مسجد سے اذان کی آواز بلند ہوتی ہے، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، اذان کی آواز کانوں میں گونجتی ہے اور اس کے بعد میں اللہ رب العالمین کی باتوں کا اقرار کرنے کے باوجود مسجد میں نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے ہیں، تو اس سے بڑی دھوکے بازی اور کیا ہو سکتی ہے؟ مسلمانوں، اس کی دو وجوہات ہیں، اس کی دو وجہیں ہیں۔ ایک وجہ تو لا علمی ہے اور دوسری وجہ تکبر ہے۔ اسی لیے رب ذوالجلال نے کہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو اس کے بندوں میں علماء بندے ہیں، جاننے والے بندے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی خشیت اسی پر ہے۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے، آپ کو معلوم ہو جائے کہ رب العالمین کے ساتھ غداری کرنے کا، رب العالمین کو دھوکہ دینے کا کیا انجام ہے، اور یہ بھی پتہ چل جائے کہ ہماری زندگی، یہ یقین ہو جائے کہ آج اس دنیا سے چلے جائیں یا کل اس دنیا سے چلے جائیں، کوئی پتہ نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین کے ساتھ غداری نہیں کریں گے، اللہ رب العالمین کے ساتھ دھوکہ دھڑی نہیں کریں گے۔ یہ علم کی کمی ہے، یہ علم کی کمی ہے۔ یاد رکھو، علم ہی ایک عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ رب ذوالجلال جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو دین کے اندر سمجھداری عطا فرماتا ہے۔ اب ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا مقصد تو یہ ہے، ہم کیا دیکھتے ہیں؟ دین میں وہ سب، دنیا میں وہ سب سے زیادہ نکل گیا، اس کے پاس زیادہ مال و دولت ہے، ہم کیا طریقہ اپنائیں کہ ہم اس سے زیادہ مالدار ہو جائیں؟ دنیا کی ان جھمیلوں میں، دنیا کے کاروبار میں، دنیا کی تمام چیزوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں اور اسی کو سب کچھ ہم نے سمجھ لیا ہے۔ یاد رکھو، سن لو، ذہنوں میں بٹھا لو، اگر ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دماغ میں صرف دنیا کمانا ہے، صرف دنیا کمانا ہے، دنیا میں ترقی حاصل کرنا ہے، نماز اور روزے سے، زکوٰۃ اور صدقات سے، حج سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، تو جان لو، چاہے لاکھوں کروڑوں کا بزنس ہو جائے، چاہے بلڈنگ بنانے میں نمبر 1 ہو جائے، ایک گاڑی کے بجائے 2 گاڑیاں ہو جائیں، ایک دکان کے بجائے 10 دکانیں ہو جائیں، چاہے جتنا ہو جائے، اللہ نے آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں کیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی یہ تمام چیزیں ان کو بھی دیتا ہے جو اس کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتے ہیں، جو اس کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے ہیں، جو اس کو چھوڑ کر قبروں کی عبادت کرتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ مالدار وہی لوگ ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں کیا ہے۔ بھلائی کا ارادہ اللہ رب العالمین کب کرے گا؟ جب آپ کو علم دین کی سمجھ عطا فرمائے گا، آپ کی اولاد کو علم دین کی سمجھ عطا فرمائے گا۔
اب ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمیں کمر کس لینا چاہیے، رب ذوالجلال کے دربار میں دعا کرنا چاہیے، اے اللہ رب العالمین ہمیں دین کے اندر سمجھداری عطا فرمایا، ہمیں دین کے اندر سمجھداری عطا فرما، ہمیں اللہ رب العالمین حکمت و دانائی کی باتیں بتلا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب ملعون ہیں، الدنیا ملعونۃ، دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں یہ دنیا ملعون زدہ ہے، یہ دنیا لعنت زدہ ہے، وملعون ما فیہا، اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب لعنت زدہ ہیں، یہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب لعنت کی گئی چیزیں ہیں، سب پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے، الا ذکر اللہ وما ولاہ، سوائے اس کے جو اللہ کا ذکر ہوتا ہے یا جس کا تعلق اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے، وعالماً ومتعلماً، سوائے اس کے جو اس دنیا کے اندر علم دین کو سکھانے والا ہوتا ہے یا علم دین کو سیکھنے والا ہوتا ہے۔ چار چیزیں ہیں جو لعنت سے بچی ہے، ایک اللہ کا ذکر یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت، ذکر الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے جو بھی چیزیں ہیں اور جن کا تعلق اللہ کے ذکر سے ہے، یعنی دین کی خدمت، خیر کا کام، کسی کی اصلاح کرنا، اور تیسری چیز علم دین کو سکھانا، اور چوتھی چیز علم دین کو سیکھنا۔ اب ذرا ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا ان چاروں میں سے کسی کیٹیگری میں ہم آتے ہیں؟ اگر نہیں آتے ہیں تو اللہ کی لعنت ہوتی ہے، پھر کامیاب کیسے ہوں گے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار ہم کرتے ہیں، نمازیں ہم پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، یا کیا ہم دین کی خدمت کرتے ہیں؟ کیا دین کے کتابوں کی نشر و اشاعت کرتے ہیں؟ کیا علماء دین کی مدد کرتے ہیں؟ کیا طالبان علوم نبوت کی مدد کرتے ہیں؟ کیا غریبوں اور محتاجوں کا دیکھ بھال ہم کرتے ہیں؟ اگر دین کی خدمت جو بھی اللہ کی عبادت سے تعلق رکھتی ہیں ان چیزوں میں حصہ لیتے ہیں، ہمارا کام تو کیا ہے؟ ہمارا کام تو ان کا علماء سے لوگوں کو نفرت دلانا ہے، بغض و حسد کرنا ہے، دین کے نام پر جب مدد کے لیے پکارا جائے تو شیطان بن کر لوگوں کو گمراہ کرنا ہے۔ اس سے بڑی اللہ کی لعنت اور کیا ہوگی؟ یہ ملعونیت نہیں ہے، یہ پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اللہ کے بندو، ان چار چیزوں میں سے اگر کسی کیٹیگری میں ہم نہیں ہیں تو اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا کرو اور یاد کرو اس حدیث کو جس کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہا جو علم کے راستے پر چلتا ہے، علم دین کے راستے پر چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلاتا ہے، یا اس کے لیے جنت کے راستے کو رب ذوالجلال آسان کر دیتا ہے۔ فرمایا وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرمایا کوئی بھی قوم اکٹھا ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قرآن کی تلاوت،
کرتی ہے، علم دین کا مدارسہ کرتی ہے، علم دین کو سیکھتی ہے، لوگوں کو سکھلاتی ہے، تو اس کو اللہ رب العالمین کے فرشتے گھیر لیتے ہیں، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، ان کو اللہ کی رحمت گھیر لیتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر ان لوگوں میں کرتا ہے جو اس کے پاس ہوتے ہیں۔ اور فرمایا آگے، جس کا عمل اس دنیا میں اس کو علم دین کے حاصل کرنے سے، علم دین کی خدمت کرنے سے، دین کی خدمت سے، عبادت سے پیچھے کر دے، جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے، اس کا نسب اس کو کبھی بھی آگے نہیں بڑھا سکتا ہے، چاہے وہ کتنے بڑے خاندان کا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عالم کی مثال ایسے ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا آدمی کے بالمقابل ہے۔ آگے فرمایا دوسری روایت میں، عالم کی فضیلت ایسے ہے جیسے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے۔ فرمایا طالب علم جب اس روئے زمین پر پاؤں رکھتا ہے تو فرشتے اس کے سامنے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، فرشتے اس کے سامنے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، سمندروں میں مچھلیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، سوراخوں میں چوٹیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اور آگے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ فإن الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء نے اپنی وراثت میں دینار و درہم، روپیہ پیسہ، مال و دولت نہیں چھوڑا ہے، انہوں نے اپنی وراثت میں علم کو چھوڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس کو حاصل کر لیا اس نے بہت کچھ حاصل کر لیا۔ معلوم کیا ہوا؟ اب وقت ہے لوٹنے کا اللہ کے دربار میں، خود علم حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی علم دین سکھائیں، علماء کی مدد کریں، ان سے وقت لیں، خود وقت نکالیں، اور علم دین کو ان سے روز نہیں تو ہفتے میں ایک دن، 15 دن میں ایک دن ان سے علم دین کو حاصل کریں۔ زیادہ نہیں تو نماز میں جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں ان دعاؤں کو سیکھ لیں کہ ہم کیا پڑھتے ہیں۔ جو نماز ہم پڑھتے ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے کہ نہیں ہے، ان سے اخلاقیات سیکھ لیں، ان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو سیکھ لیں۔ آپ نے زندگی میں، دنیا میں زندگی کس طرح گزارا ہے اس کو سیکھ لیں، کیونکہ اسی نبی نے کہا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، رب ذوالجلال ہم تیرے غافل بندے ہیں، اے اللہ ہم ملعون زدہ ہیں، اے اللہ تو ہم پر کرم فرما، تو مقلب القلوب ہے، ہمارے دلوں پر شیطان کا قبضہ ہے لیکن تو دلوں کو پلٹنے والا ہے، تو دلوں کو دھونے والا ہے، اے رب ذوالجلال تو کایا پلٹنے والا ہے، تو زنگ کو صاف کرنے والا ہے، اے رب ذوالجلال ہم تیرے دربار میں دعا کرتے ہیں، تجھ سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اخلاص و للہیت کے ساتھ، اپنے دل سے ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے رب ذوالجلال تو ہمیں معاف کر دے، اے رب ذوالجلال تو ہمارے دلوں کو پلٹ دے اپنی اطاعت کی طرف اور علم دین کے حاصل کرنے کی طرف۔ اے رب ذوالجلال ہمیں قرآن و حدیث کے علم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب ذوالجلال اپنے نبی کے اخلاق حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب ذوالجلال ہم اس دنیا کے اندر شیطان کے شکنجے میں پڑے ہیں، شیطان ہر وقت بہکاتا رہتا ہے، اے رب ذوالجلال ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، تو نے ہی شیطان سے وعدہ کیا تھا، کہا تھا کہ جو میرے بندے میرے عبادت کریں گے تو ان کو کبھی گمراہ نہیں کر سکتا، لیکن اے اللہ رب العالمین تو ہی تو پلٹنے والا ہے اپنی طرف، تو ہی تو
تیرے ہی تو انگلیوں کے درمیان ہمارے دل ہیں، تو مقلب القلوب ہے۔ اے اللہ تو ہمارے دلوں کو پلٹ دے اپنی اطاعت و بندگی کی طرف۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے دلوں سے بغض و حسد نکال کر پیار و محبت اور معدت اور ایک دوسرے سے بھائی چارگی کو اے اللہ رب العالمین پیدا کر دے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا دے، ایک دوسرے سے الفت کرنے والا بنا دے۔ اے رب ذوالجلال تیرے دربار میں ہم دعا کرتے ہیں کہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں تیرے بندے تھے، گنہگار تھے، لیکن اے رب ذوالجلال تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تو غفور الرحیم ہے۔ اے اللہ رب العالمین اپنے رحم و کرم سے ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کے قبر کو نور سے بھر دے، ان کے قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم جسمانی طور پر بھی بیمار ہیں، اے رب ذوالجلال ہم روحانی طور پر بھی بیمار ہیں۔ اے اللہ رب العالمین تو شفا دینے والا ہے۔ اے اللہ رب العالمین ہماری ان بیماریوں کو، ہماری ان تکلیفوں کو تو گناہوں کے مٹنے کا سبب بنا، درجات کو بلند کرنے کا سبب بنا، اور ہمیں شفا کامل عاجل عطا فرما۔ اے رب ذوالجلال جو بھی بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی ایاکم بذکر الحکیم۔